دنیا بھر کے درندوں کی درندگی ایک طرف، ظالم اسرائیل اور اس کی پتھر دل فوج کی درندگی ایک طرف۔ دنیا میں بڑے بڑے ظلم جبر کے سورما گزرے ہیں۔ چشم و فلک نے ہلاکو خان کی تباہی کو بھی دیکھا، چنگیز خان کی چنگیزی کو بھی دیکھا، لیکن دور حاضر کے اسرائیلی ہلاکوؤں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ محترم حاضرین، ٹپکتا خون، سسکتی آہیں، جلتی بستیاں، دہکتی آگ، بے کفن لاشیں، لہو روتی لاچار ممتائیں، انسانی خون کی بہتی ندیاں، ویرانی و تاریکی میں تبدیل ہوتی بستیاں، ملبے کے نیچے دفن ہوتے معصوم کلیاں، فضا میں بلند ہو رہی چیخیں۔ جی ہاں، ان سب کو ملانے سے اگر کسی چیز کی تصویر بنتی ہے تو اس کا نام فلسطین اور اس کا تاریخی مقام غزہ ہے۔ جی ہاں، اس وقت غزہ دنیا کے سامنے وہی نقشہ پیش کر رہا ہے جو ابھی اوپر کی سطروں میں بیان کی گئی ہے۔ دنیا بھر کے درندوں کی درندگی ایک طرف، ظالم اسرائیل اور اس کی پتھر دل فوج کی درندگی ایک طرف۔ دنیا میں بڑے بڑے ظلم جبر کے سورما گزرے ہیں۔ چشم و فلک نے ہلاکو خان کی تباہی کو بھی دیکھا، چنگیز خان کی چنگیزی کو بھی دیکھا، لیکن دور حاضر کے اسرائیلی ہلاکوؤں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق حماس کے الاقصی آپریشن کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے غزہ سمیت دیگر علاقوں پر فضائی بمباری اور ظلم و بربریت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,000 سے آگے بڑھ چکی ہے۔ میڈیا کے مطابق غزہ کے مغربی علاقوں پر اسرائیل کی فضائی بمباری اور راکٹ حملوں کے نتیجوں میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 3,500 بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی فضائی بمباری اور زمینی کارروائیوں کے نتیجوں میں 28,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حکام نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ غزہ کے تمام ہاسپٹلز کو خالی کر دیا جائے۔ اسرائیلی دھمکیوں کے باعث شمالی غزہ سے انخلا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان 6 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے کوئی ٹھکانہ دستیاب نہیں ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے لاکھوں افراد پانی، خوراک اور بجلی سے محروم ہیں۔ غزہ میں مارکا لڑا گیا، ایمان و یقین کے ساتھ لڑا گیا، جن کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا پروردگار نے ان کا ساتھ دیا۔ کفر و شرک کی یکجٹ طاقتوں کو مٹھی بھر ایمان والوں نے شکست دی۔ کافروں نے تیر، تلوار، توپ، میزائل اور راکٹوں پر بھروسہ کیا، مسلمانوں نے بے تیغ لڑنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسرائیل نے آقائے نعمت امریکہ سے امداد چاہی، فلسطینیوں نے اپنے رب کے حضور فریاد سنائی۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں درد مند اہل حضرات نے دست دعا دراز کیا، مسلح آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ دعا، تمنا، التجا، عاجزی نے آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے، اللہ پاک کی مدد آئی، ظالموں کو جھکنا پڑا، ظالموں کا منہ کالا ہوا، حق و انصاف کا بول بالا ہوا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ حق آیا اور باطل چھٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی تاریخ شجاعت و بہادری کی تاریخ ہے، عزم و حوصلہ کی تاریخ ہے، باطل کے خلاف جنگنے اور حق کا کلمہ بلند کرنے کی تاریخ ہے۔ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے 313 نہتے مسلمانوں سے لے کر قسطنطنیہ کی فتح کا عزم
رکھنے والے محمد بن قاسم کے باحوصلہ سپاہیوں کی قطاروں تک ایک زرعی تاریخ ہے، پامردی کی، حوصلہ مندی کی، جاگاہی و جانثاری کی، اللہ کے نام پر جان لینے اور جان دینے کی۔ جب اسی تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ ہے فلسطینی مسلمانوں کا بلند اور روشن ایمانی کردار۔ جب ایک ماں اپنے ننھے معصوم بچے کی لاش کو اپنے سینے سے لگا کر یہ کہتی ہے کہ میرے بچے کی جان تو گئی مگر اللہ پاک کی گھر کے حفاظت کے لیے گئی۔ جب ایک نوخیز یتیم بچہ اپنے باپ کے جنازے میں رو رو کر کہتا ہے کہ بابا تم تو چلے گئے مگر مشن زندہ ہے۔ جب شہادت کا لباس پہنے ایک نوجوان شوہر کی بیوی کہتی ہے کہ سرتاج تمہارا جانا قیامت ہے مگر تم نے تو جنت پالی، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہوں۔ جب ایک باپ اپنے 3 بیٹوں کی شہادت کے باوجود عزم و ہمت کا پہاڑ بنا نظر آتا ہے اور اس کی آنکھوں سے حسرت و غم کے بجائے تشکر و اطمینان کے آنسو چھلکتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ شکر ہے پروردگار کا جس نے میرے 3 بچوں کی شہادت قبول فرما کر مجھے عزت بخشی۔ الغرض ظلم و ستم کے مرحلے ہو یا حیوانیت و بربریت کے مارکے ہو، فلسطینی مسلمانوں کا کردار ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو پوری ہمت اور استقلال کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ ڈر جانا اور خوف کی چادر میں منہ چھپا لینا، بزدلی اور عافیت کی راہ تلاش کرنا، مصلحت کے نام پر مقابلہ سے جان چرانا کسی اور کا طریقہ ہو تو وہ مسلمانوں کا شیوا و شعار نہیں۔ فلسطینی مسلمانوں نے جان کی قربانی دی، مال لٹایا، جگر گوشے نثار کیے، شوہر سے بیوی جدا ہوئی، اولاد ماں باپ سے بچھڑی، آشیانے لٹے، گھر اجڑے، عصمتیں تار تار ہوئی، عمارتیں زمین بوس ہوئی، لیکن ہمت و استقلال کی ایک نئی تاریخ منصے شہود پر جلوگر ہوئی اور طاقت والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھنا۔ اگر تم ہاتھی والے ہو تو ہم ابابیل والے ہیں، اگر تم تیر تلوار توپ راکٹ پر بھروسہ کرتے ہو تو ہم ایمان و یقین سے آراستہ و پیراستہ ہیں، اگر تم روپیہ پیسہ عزت شان شوکت پر بھروسہ کرتے ہو تو ہم توفیق الہی اور قوت بازو کا سہارا لیتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیل اور امریکہ کے تمام اشیاء کا بائیکاٹ کریں جس کی فہرست سوشل میڈیا اور اخبارات میں آ چکی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بائیکاٹ کرنے سے ان کا کیا نقصان ہوگا؟ تو اول تو یہ درست نہیں، ان کو نقصان پہنچنے یا پہنچانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں اظہار ناراضگی کا ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ایک خاندان میں ایک دوسرے کی دعوت قبول نہیں کرتے اور شادی میں نہیں جاتے، حالانکہ پتہ ہے کہ ان کو شادی میں آنے اور نہ آنے سے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن مقصود یہاں اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی جذبہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔